فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس کی 8ویں جلد ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ خطبہ نمبر 225 آج ہم پڑھیں گے، پیج نمبر ہے 355۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن دُعَاءٍ لَهُ علیہ السلام یلتجا الی اللہ ان یغنیہ، امام کی دعاؤں میں سے ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے بے نیاز کر دے۔ خطبے یا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دعا کی سند۔ جن لوگوں نے اس دعا کو کچھ اضافوں کے ساتھ امیر المومنین سے نقل کیا ہے ان میں سے ایک راوندی ہیں، جنہوں نے کتاب الدعوات میں نقل کل شیء قدیر کے جملے کے بعد اضافہ کیا ہے کہ اللہم اجعل اول کریمۃ تنزی عنہا من کربتی و اول یہاں پر یہ واضح لفظ نہیں ہے، میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ ترنجعہا من وداعی نعمکا، اس کا اضافہ کیا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ راوندی نے اس دعا کو نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے حاصل کیا ہے۔ کتاب التراث کے مؤلف سید یمانی نے بھی اسی دعا کو کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اسے کسی اور ماخذ سے حاصل کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے بھی دعائے مکارم الاخلاق میں کچھ فرق کے ساتھ اسے تضمین فرمایا ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ دعا اہل بیت علیہم السلام میں معروف تھی۔ خطبہ یا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دعا ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ اوپر کے عنوان سے واضح ہوا کہ اس دعا سے امام کا مقصد خدا کے علاوہ دوسروں سے بے نیازی کی درخواست ہے، کیونکہ دوسروں کا محتاج ہونا کبھی ان کی تعریف و ستائش کا سبب بنتا ہے، حالانکہ وہ ایسی تعریف و ستائش کے سزاوار نہیں ہوتے، اور کبھی منع کرنے والوں کی مذمت کا سبب بنتا ہے جبکہ وہ ایسی مذمت کے مستحق نہیں ہوتے، اور اس سے بھی بدتر یہ کہ انسان اشرار کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ دعا در حقیقت تمام لوگوں بالخصوص خود امام کے پیروکاروں کے لیے تعلیم کے طور پر ذکر ہوئی ہے، کیونکہ امام کا مقام اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ اشرار کے پیچھے جائیں یا ان کی تعریف و ستائش کریں، اور وہ دعا یہ ہے۔ دعا اس طرح شروع ہو رہی ہے اللہم صن وجہی بالسیار، اور ختم ہو رہی ہے والمنی انکا علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، خداوندہ میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ فرما اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر نگاہوں سے نہ گرنے دینا کہ مجھے تجھ سے روزی مانگنے والوں سے مانگنا پڑے یا تیری بدترین مخلوقات سے رحم کی درخواست کرنا پڑے، اور اس کے بعد میں ہر عطا کرنے والے کی تعریف کروں اور ہر انکار کرنے والے کی مذمت میں مبتلا ہو جاؤں، جبکہ ان سب کے پس پردہ عطا اور انکار دونوں کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ شرح و تفصیل، یہاں پر ہیڈنگ ہے مجھے اشرار سے بے نیاز فرما۔
لکھتے ہیں امام اس مختصر سی دعا میں 8 جملوں کے ضمن میں کچھ ایسے پرمغز مطالب ذکر فرماتے ہیں جو دعا بھی ہے اور درس اخلاق بھی۔ پہلے 2 جملوں میں اصل دعا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: خدایا میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ فرما اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر نگاہوں سے نہ گرنے دینا۔ یسار یعنی بے نیازی سے مقصود وہ بے محتاجی نہیں ہے جو عرف میں سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہاں مراد دوسروں سے بے نیاز ہو کر عزت کی زندگی گزارنا ہے، ورنہ عام معنوں میں تو بے نیازی بعض اوقات ذلت و بے عزتی کا سبب بھی بنتی ہے۔ وَلَا تَبْذُلْ جَاهِ بِالْإِفْطَارِ کے جملے کے بارے میں اس مطلب کے پیش نظر لا تبذل کا مادہ بذل سے ہے، اور بذل کے 2 معنی ہیں، ایک بخشش دینا اور ہاتھ سے گنوا دینا، اور دوسرے پرانا اور ضائع کرنا۔ 2 مختلف تفسیریں پائی جاتی ہیں، پہلی یہ کہ خدا بندہ میری عزت کو محتاجی کے سبب مجھ سے نہ لے، اور دوسری یہ کہ میری عزت کو فقر و محتاجی کے ذریعے ذلت میں بدل نہ دے۔ اس کے بعد امام 4 جملوں میں دوسروں کے محتاج ہونے کے آثار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جس کے نتیجے میں مجھے تجھ سے روزی مانگنے والوں سے مانگنا پڑے یا تیری بدترین مخلوقات سے رحم کی درخواست کرنا پڑے، اور اس کے بعد میں ہر عطا کرنے والے کی تعریف کروں اور ہر انکار کرنے والے کی مذمت میں مبتلا ہو جاؤں۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں جبکہ ان سب کے پس پردہ عطا و انکار دونوں کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ امام اس مختصر عبارت میں فقر و محتاجی کے 4 برے نتائج اور اثرات جو 2 مرحلوں میں انجام پاتے ہیں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ فرماتے ہیں اس پر مرتب ہونے والا کمترین اثر یہ ہے کہ مجھے ان محتاجوں کی طرف ہاتھ پھیلانا پڑے گا جو خود تیری بارگاہ میں دست نیاز پھیلا کر مانگتے ہیں، اور اس سے بدتر یہ ہے کہ میری مشکلات کا حل پست اور برے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، جو کہ واقعی اہل ایمان اور باضمیر افراد کے لیے بہت ہی سخت اور دردناک ہے۔ دوسرے مرحلے میں یعنی درخواست کے بعد اگر سامنے والا کچھ دے بھی دے تو انسان اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اگر کسی خاص دلیل کی بنا پر کچھ مدد نہ کرے تو اس کی مذمت میں زبان کھلتی ہے، حالانکہ بسا اوقات ایسا شخص قابل مذمت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے جنہیں حل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن چونکہ حاجت مند کو اپنی ہی حاجت سوچتی ہے، لہٰذا جو ہی مجھے کچھ دینے سے انکار کرے گا میں اس پر بخل کا الزام لگانا شروع کر دوں گا، حالانکہ پانی کو اس کے اصل سرچشمے سے پینا اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا کتنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ تو صاحب عطا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ واضح ہے کہ امام کی بلند اور عظیم روح خواہ وہ کتنے ہی محتاج ہوں ایسی چیزوں کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ امام فقر و داتاری کے فطری آثار کو جو بہت سے لوگوں میں نمایاں ہوتے ہیں دوسروں کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسان فقر و محتاجگی کے ساتھ مقابلہ کرے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرے۔ نقطہ یہاں پر نقطہ ہے کہ محتاجی کے مضر اثرات۔ لکھتے ہیں اگرچہ متعدد روایات میں فقر کو سراہا گیا ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی یہ مشہور حدیث الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ ترجمہ جب فقر کا سامنا ہو تو کہو اے صالحین کے شعار خوش آمدید، اور جب دیکھو کہ دولت نے تیری طرف رخ کیا ہے تو کہو یقیناً کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے جس کی اتنی جلدی سزا ملی ہے۔ اس طرح دیگر روایات میں بھی فقر کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فقر تنگ دستی کے معنی میں، جبکہ کاموں میں بدنظمی اور کوتاہی کے سبب پیدا ہو جائے تو ایسا فقر ناقابل
ستائش ہے اور نہ صالحین کا شیوا، بلکہ یہ ذلت اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ جو فقر قابل فخر ہے، جو فقر فے قاف رام قابل فخر فے خیر رے، فقر جو فے قاف رے اور قابل فخر فے خے اور رے ہے، وہ فقر اللہ، اللہ کی طرف محتاجی ہے، کیونکہ پوری کائنات نیاز مند اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ بہت معذرت بہت معذرت۔ اب یہاں پر بیان کرتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر کی آیت نمبر 15۔ انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اور یہ حدیث کتنی مماثلت رکھتی ہے امیر المومنین کے اس کلام سے، جہاں آپ فرماتے ہیں یا یہ کہ فقر سے مراد مال و دولت جو کہ دکھاوے اور غرور و مستی کا باعث بنتی ہے، کے مقابلے میں اپنائی جانے والی سادہ اور تکلفات سے خالی زندگی ہے۔ فقر کو صالحین کا شیوا سے اور جلد آنے والے عذاب کو غنا سے تعبیر کرنا اس مطلب پر ایک واضح دلیل ہے، کیونکہ صالحین کا شیوا یقیناً وہ چیز ہے جو صلاح و بہبود کا موجب بنتی ہے، جیسے زہد و سادہ طرز زندگی، جبکہ سزا اور عذاب اس کام سے مربوط ہے جو گناہ و معصیت ہوتا ہے۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان روایات کے جس حصے میں فقر کی تعریف کی گئی ہے وہ مسلط کردہ فقر کی طرف اشارہ ہو، جو بعض ذمہ داریوں کی انجام دہی کے نتیجے میں انسان کو دامنگیر ہوتا ہے۔ مثلاً صدر اسلام میں مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گیا اور مکے میں موجود اپنے وسائل کو کبھی بھی مدینے منتقل نہ کر سکا اور وہاں شدید فقر اور ناداری میں مبتلا ہو گیا۔ یا مثلاً وہ مسلمان جو شیب ابی طالب میں دشمنوں کے اقتصادی محاصرے میں تھے، وہ شدید فقر و محتاجی کا سامنا کر رہے تھے، جو خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت کے نتیجے میں دشمن کی طرف سے ان پر مسلط کر دی گئی تھی، اور رسول اکرم ان کی دلجوئی فرماتے تھے کہ یہ فقر قابل فخر ہے اور صالحین کے شعار میں سے ہے۔ اس کے بعد کے ادوار میں اہل بیت کے خاص دوستار مصیبت دوستوں کے لیے ہے کہ مصداق ایسے ہی مسلط کردہ فقر میں مبتلا ہوئے، اور یہ سلسلہ آج ہمارے دور تک جاری ہے۔ ایسا فقر نہ صرف عیب نہیں بلکہ قابل فخر ہے۔ عیب یہ ہے کہ انسان دنیا کی خاطر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر دشمنوں کے سامنے جھک جائے۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ترجمہ ہے، جو بھی ہم اہل بیت سے محبت کرے اور اپنے لیے فقر کی اوڑھنی تیار رکھے، اس بنا پر سستی اور کاہلی یا بد نظمی کے سبب پیدا ہونے والا فقر ہرگز قابل تعریف نہیں ہے۔ زیر بحث دعا میں امام کے کلام سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ بہت سے اخلاقی رذائل فقر تنگ دستی کے معنی میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ برے لوگوں سے اظہار تواضع اور نااہل لوگوں کی تعریف انہی اخلاقی رذائل میں سے ہے جو تنگ دستی کے معنی میں فقر سے پیدا ہوتے ہیں۔ لا تبذل جاہی بالاقتاری کا جملہ اس مطلب پر دلیل ہے کہ انفرادی فقر انسان کی اور اجتماعی فقر معاشرے کی آبرو کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ ایمان کے سائے میں ملنے والی عزت کے ساتھ ہرگز موافقت نہیں رکھتا۔
حالانکہ ساری عزت، اب یہاں پر آیت دی گئی ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حالانکہ ساری عزت اللہ، اس کے رسول اور صاحبان ایمان کے لیے، مگر منافقین جانتے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کی ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ فقر بڑے عیوب کا سرچشمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بیٹا فقر حقیر ہوتا ہے، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، بیٹا فقیر حقیر ہوتا ہے، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور نہ اس کی حیثیت پہچانی جاتی ہے۔ اگر فقیر سچا بھی ہو تو اسے جھوٹا کہا جاتا ہے، اور اگر وہ زاہد ہو تو جاہل کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، ترجمہ، بیٹا جو فقر میں گر جائے وہ ان 4 خصلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے، اس کا دین ضعیف اور اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم فقر سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اسی فقر کی وجہ سے دنیا میں جرائم کی بہتات ہو چکی ہے، جیسے منشیات کی عادت، فحاشی، چوری اور غیروں کا اعلی کار بننا وغیرہ۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، جو بے نیازی تجھے ظلم سے روکے وہ اس فقر سے بہتر ہے جو تجھے گناہ پر ابھارے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم سے مروی حدیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے، فقر دونوں جہانوں میں روح سیاہی کا سبب ہے، جبکہ آپ ہی کی ایک اور حدیث میں فقر کو کفر کی سرحد میں قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر فقر و ناداری پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو اس میں درج بالا مذکور عیوب اور نقائص بہت خطرناک صورت میں ابھر آئیں گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقیر مسلمانوں کے معاشرے غیروں اور اسلام کے دشمنوں کے پنجے میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم اس بحث کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کی ایک پرمغز دعا کے جملوں کے ساتھ اختتام تک پہنچائیں گے۔ آپ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، بار الہ، میں تجھ سے بہتر معیشت کا تقاضا کرتا ہوں اور ایسی معیشت جس کے سبب میں تیری اطاعت کے لیے طاقت پاؤں، اپنی تمام ضروریات پوری کر سکوں، نیز اس کے ذریعے دنیا کی زندگی اور آخرت میں تیرا قرب حاصل کروں، بغیر اس کے کہ تو مجھے اتنی دولت دے کہ سرکشی کرنے لگوں یا اس قدر تنگ دست کر دے کہ بدبخت ہو جاؤں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 225 ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 362۔ آئیے ہم اپنی ریڈنگ کو جاری رکھتے ہوئے خطبہ نمبر 226 کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 363۔ خطبہ شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی التنفیر من الدنیا، امام کا کلام جو آپ نے لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں سے متنفر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ خطبے کی سند، اس خطبے کو متقی ہندی نے جو فقہائے عامہ میں سے ہیں کنز الاعمال میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دینوری اور ابن عساکر نے عبداللہ بن صالح اجلی سے اور انہوں نے اپنے والد سے اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نے ہمارے لیے خطبہ پڑھا۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر پیغمبر اکرم پر درود بھیجا اور پھر فرمایا، لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا فإنها دار بالبلاء محفوفۃ بالغدر معروفہ۔ نے سبت جوزی نے تذکرۃ الخواص میں کچھ اضافوں کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خطبہ اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر خطبہ بالغہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ابو نعیم نے بھی کتاب حلیہ میں
اس خطبے کا کچھ حصہ نقل کیا ہے۔ خطیب خوارزمی نے بھی کتاب مناقب میں سے کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف اوپر مذکور مطالب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد یوں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی اتنی ساری کتب سے نقل ہونے کے بعد اب اس بات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ علماء امامیہ میں سے اس خطبے کے راویوں کو ذکر کریں۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصہ ایک ایسے مطلب سے مربوط ہے جو کسی دوسرے مطلب کا متمم اور مکمل ہے۔ پہلے حصے میں امام دنیا کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ ایسا گھر ہے جو ناپائیدار اور بد امن ہے، نیز ناگوار حوادث سے بھرپور اور ہمیشہ دگرگونیوں کی زد میں ہوتا ہے، اور اس میں رہنے والے آفات و مصائب کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوسرے حصے میں امام لوگوں کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور بہت سے تو تم سے زیادہ طاقت اور مال و دولت کے مالک تھے، لیکن سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے گئے اور آخر کار ان خوبصورت محلات کو چھوڑ کر پتھر، گارے اور مٹی سے بنے ہوئے گھر یعنی قبر میں جا بسے۔ تیسرے حصے میں فرماتے ہیں تم بھی اسی راستے پر ہو اور تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور تمہارے بے جان جسم قبروں کے حوالے کیے جائیں گے اور مستقبل قریب میں قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور عمر بھر میں انجام دیے ہوئے تمہارے اعمال تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور تمہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ پہلا حصہ خطبہ نمبر 226 کا اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: دارن بالبلائے محفوفہ، اور ختم ہو رہا ہے تفنیہم بہمامہا۔ ترجمہ ہے یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب کاریوں میں شہرت یافتہ ہے۔ اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے اور نہ اس میں فروکش ہونے والے صحیح سالم رہ سکتے ہیں۔ اس کے حالات مختلف اور اتوار بدلنے والے ہیں، خوش گزرانی اس میں قابل مذمت اور امن و سلامتی کا اس میں پتہ نہیں۔ اس کے رہنے والے تیر اندازی کے ایسے نشانے ہیں جس پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور موت کے ذریعے انہیں فنا کرتی رہتی ہے۔ شرح و تفسیر: دنیا کی ناپائیداری کا احوال، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا، امام خطبے کے اس حصے میں دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب کاریوں میں شہرت یافتہ ہے۔ اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے اور نہ اس میں فروکش ہونے والے اترانے والے صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ جن آفات میں یہ دنیاوی زندگی گھری ہوئی ہے اور وہ گوناگوں اور ان کی تعداد بے شمار ہے، جیسے جسمی اور روحی بیماریاں، اجتماعی حوادث، طوفان، زلزلے، سیلاب وغیرہ، جنگیں، غارتیں، وہ حوادث جو اعضاء کی معذوری کا سبب بنتے ہیں، اور عزیزوں کی جدائی وغیرہ۔ دار البلائے مخفوفہ کا جملہ اوپر مذکور تمام بلاؤں کی طرف واضح اشارہ ہے۔ دنیا کی فریب کاری اور بے وفائی ممکن ہے کہ اس میں رہنے والوں کی طرف اشارہ ہو جو اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جب دنیا انسان کی طرف رخ کرتی ہے، یعنی جب اس کے پاس دولت و عزت ہوتی ہے، تو اہل دنیا اس کے دوست اور مخلص ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا پیٹ پھیر لیتی ہے تو ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے گویا کبھی اس کو جانتے ہی نہ تھے۔ یا یہ کہ دنیا کی نعمتوں کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان تندرست و سالم اور خوشحال ہوتا ہے تو سمجھتا ہے
کہ سالہ سال اسی حالت میں رہے گا، مگر معمولی سی بیماری کے ساتھ اس کی صحت اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امیر سے امیر آدمی بھی معمولی سے حادثے کے نتیجے میں ایسا مفلس بن جاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی جو کہ لا تدوم احوالها کے جملے میں بیان ہوئی ہے، وہ انہی گوناگوں آفات اور حوادث کا نتیجہ ہے جو انسان کو ہر طرف سے گھیرے رکھتے ہیں، جبکہ اہل دنیا کا غیر محفوظ ہونا جو کہ ولا یسلم نزلھا کے جملے میں ذکر ہوا ہے بھی انہی حوادث، تلخ حوادث اور دنیا کی بے ثباتی کے سبب سے ہے۔ جی ہاں، دفتر ایام ہوا کے ایک ہی جھونکے سے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اور اس نیلے آسمان کی ایک گردش سے نہ کوئی بادشاہ باقی رہتا ہے، نہ اس کی شان و شوکت اور دبدبہ۔ بقول شاعر۔ ترجمہ: جس ماں یعنی دنیا نے اتنے سارے بچے جننے کے بعد انہیں مار دیا ہے، اب اس سے کون ماں جیسی ممتا اور شفقت کی توقع کر سکتا ہے؟ اس مطلب پر امام دیگر مؤثر الفاظ کے ذریعے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ترجمہ: اس کے حالات مختلف اور اتوار عدلنے بدلنے والے ہیں۔ خوش گزرانی اس میں قابل مذمت اور امن و سلامتی کا اس میں پتہ نہیں۔ پوری تاریخ بشر امام کے اس پرمغز کلام پر سراپا زندہ گواہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن مجید کی وہ آیات جو گزشتہ اقوام کے حالات کو واضح کرتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے مشہور دولت مند قارون کی عبرتناک داستان جو سورہ قصص کے آخر میں بیان ہوئی ہے۔ ایک دن قارون اپنی تمام زینت اور آرائش اور شان و شوکت کے ساتھ اور نوکر چاکر کے ساتھ نوکر چاکروں کے جھرمٹ میں بنی اسرائیل کے درمیان آتا ہے، اور اپنی تمام طاقت و دولت کی اس طرح سے ان کے سامنے نمائش کرتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے دنیا پرستوں کی آرزویں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مل جاتی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کے اگلے روز ایک ہی زلزلے کے جھٹکے سے زمین شاق ہو جاتی ہے، اور قارون اپنی تمام مال و دولت کے ساتھ زمین کے حلق میں اتر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کل کے دنیا پرست گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں یہ کہنے لگتے ہیں: اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی زمین نگل لیتی۔ ہمارے زمانے میں نہ صرف ایسے واقعات کی کمی نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے حوادث ہماری نگاہوں کے سامنے رونما ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام اس حصے کے آخر میں دنیا اور اس کے ساکنوں کے بارے میں ایک خوبصورت تشبیہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اس کے رہنے والے تیر اندازی کے ایسے نشانے ہیں کہ جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور موت کے ذریعے انہیں پناہ کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، انسان اس دنیا میں بے بس اور ہر طرف سے آنے والی آفات کے تیروں کے نشانے پر ہے۔ یہ تیر ٹھیک اپنے نشانے پر بیٹھ جانے اور اسے فنا کر دینے والے ہیں، اور بہت کم خطا ہوتے ہیں۔ کیا اس میدان میں امن و سلامتی ہو سکتی ہے جہاں تیر انداز مسلسل انسانوں کو اپنے تیروں کا ہدف بنا رہے ہوں؟ کیا ایسے میدان میں زندگی گزارنا مذموم اور مکروہ نہیں ہے؟ لیکن ممکن ہے کہ یہ میدان بھانت بھانت کے کھانوں اور رنگ برنگ لباس اور خوبصورت زیورات اور جواہرات سے بھرا ہو، لیکن مذکورہ صورتحال میں کیا اس میدان میں خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہاں ایک مشہور داستان ذکر کیے دیتے ہیں جو دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی کی بہتر طور پر منظر کشی کر سکتی ہے۔ کامل مبرد نامی کتاب میں نقل ہوا ہے:
ایک دن یزید ابن عبد الملک نے کہا، دنیا کبھی بھی کسی کے لیے آفات و مشکلات سے خالی نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے ایک پرسکون دن فراہم کروں، جس دن میں تنہائی میں رہوں تو مجھ تک کسی بھی قسم کی خبر نہ پہنچانا اور مجھے اپنی تنہائی کی لذت میں مگن رہنے دینا۔ پھر اپنی محبوبہ بابا کو آواز دی اور کہا، مجھے میری شراب پلا دو اور نغمہ گا کر اپنی خام خیالی کے مطابق بہترین عیش و نوش کا سامان مہیا کرو۔ اس موقع پر وہ بابا نے انار کا ایک دانہ لے کر اسے اپنے منہ میں رکھا۔ اچانک وہ دانہ اس کی سانس کی نالی میں پھنس گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یزید نے ایک ایسی فریاد بلند کی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، میں اسے دفنانے نہیں دوں گا، اسے میرے بھی پاس رکھ دو۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ ہمیشہ اس لاش کو سینے سے لگاتا اور چومتا تھا، یہاں تک کہ اس سے بدبو اٹھنا شروع ہوئی۔ اس کے اطرافیوں نے، جو بنی امیہ میں سے تھے، اس سے کہا، یہ مردہ عورت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، یہ ایک مردار ہے۔ تب اس نے اسے دفنانے کی اجازت دی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق 15 دن کے بعد خود یزید ابن عبد الملک بھی دنیا سے چل بسا۔ یہ تھا اس کے رنج و غم سے خالی عیش و نوش کا انجام۔ نکتہ: دنیا بلاؤں کا گھر ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، واقعی یہ دنیا مشکلات، رنج و غم اور سختیوں سے بھرا ہوا گھر ہے۔ اس بات سے معمولاً ہم سبھی اجمالی طور پر آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر اس کی شرح و تفصیل کے بارے میں سوچتے سمجھتے نہیں۔ انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی آفات ان گنت اور بے شمار ہیں۔ انسان کا جسم بہت سے اعضاء سے تشکیل پاتا ہے۔ ان اعضاء میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کی درست انجام دہی کے لیے بہت سی شرائط درکار ہوتی ہیں۔ جیسے دل، گردے، نسیں، اعصاب، عضلات اور ہڈیاں، کہ اگر ان کی شرائط میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ بعض ڈاکٹروں کا نظریہ ہے کہ انسان کا جگر 300 قسم کے زہریلے مواد کو دفع کرتا ہے۔ بس اگر اس کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے اور وہ ایک یا چند زہریلے مواد دفع نہ کر سکے تو یہیں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہی صورتحال ہے آنکھوں اور زبان وغیرہ کی۔ اندرونی آفات کے علاوہ بیرونی آفات کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، اس طرح سے کہ انسان کی موت ان کے حیاتی عوامل کے اندر چھپی ہوئی ہے، جیسے بارش جو زندگی کا سرمایہ ہے، اگر حد سے زیادہ برسے تو ایک عظیم سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جو ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے جو حیات اور نشاط کا وسیلہ ہیں، اگر معمول سے زیادہ تیز ہو جائیں تو طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑتے اور انسانوں کو ہوا میں پتنگ کی مانند اڑا دیتے ہیں۔ سورج جس کی روشنی حیات آفرین ہے، اگر حد سے زیادہ تیز ہو جائے تو اس کی گرمی سے انسان جھلس جاتا ہے۔ زمین جو کہ آرام اور سکون کا مرکز ہے اور انسان تمام برکات اسی میں سے حاصل کرتا ہے، اگر طغیانی کرے اور اس پر شدید زلزلے آنے لگیں تو صدیوں سے آباد شہروں کو چند ہی سیکنڈوں میں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نباتاتی آفات، سمندروں کی طغیانی، زمین، ہوا اور کھانے پینے کی چیزوں سے پھوٹنے والی مختلف قسم کی بیماریاں غرض ان میں سے ہر ایک سے انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب ٹڈیوں کو حملے کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کا عظیم لشکر فصلوں اور درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں پر چڑھائی کر کے انہیں چٹ کر جاتا ہے اور پھلوں کو نابود کر دیتا ہے، جبکہ کوئی بھی، یہاں تک کہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انہیں روک نہیں سکتی۔ یہ تو قدرتی آفات سے متعلق تھا، جبکہ اجتماعی آفات بھی ان سے کچھ کم نہیں۔ خونین جنگیں بھی جو ہر روز آتش فشاں کی طرح دنیا کے گوشہ و کنار میں بھڑکتی رہتی ہیں، انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ
سیاسی عہدوں کے حصول اور اقتصادی مسائل میں آگے بڑھنے کے لیے ہونے والے جان لیوا مقابلے بھی ہر روز کسی نہ کسی گروہ کو خاک ذلت پر پچھاڑ دیتے یا ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ گھریلو اختلافات جو طلاق اور گھرانے کے بکھر جانے پر منتجہ ہوتے ہیں، نیز اولاد کی نافرمانی، شراکت داروں اور نااہل دوستوں کی خیانت اور منافقوں کی طرف سے پڑنے والی چوٹیں ان میں سے ہر ایک انسان زندگی یا اس کے سکون کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے اپنے مولا کے اس جملے کو تسلیم کریں کہ دارن باللیلہ محفوفہ۔ یہاں پر پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے خطبہ نمبر 226 کا، اور دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 229۔ دوسرا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ، اور ختم ہو رہا ہے الجنادل والسرا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں اور اس دنیا کی ان چیزوں کو جن میں تم ہو، انہی لوگوں کی راہ پر گزرنا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جو تم سے زیادہ لمبی عمروں والے، تم سے زیادہ آباد گھروں والے اور تم سے زیادہ پائیدار نشانیوں والے تھے۔ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، بندھی ہوائیں اکھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے، گھر سنسان ہو گئے اور نام و نشان تک مٹ گئے۔ انہوں نے مضبوط محلوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیوند زمین ہونے والی قبروں لحدوں سے یعنی لحدوں سے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، بدل لیا کہ جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی و ویرانی ہے، اور مٹی ہی سے ان کی عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ ان قبروں کی جگہیں آپس میں نزدیک نزدیک ہیں، اور ان میں بسنے والے دور افتادہ مسافر ہیں، ایسے مقام میں کہ جہاں وہ پکڑائے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ میں کہ جہاں بریکٹ میں دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر آخرت کی فکروں میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے وطن سے انس نہیں رکھتے اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قرب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آپس میں میل ملاپ نہیں رکھتے، اور کیوں کر آپس میں ملنا جلنا ہو سکتا ہے جبکہ بوسیدگی اور تباہی نے اپنے سینے سے انہیں پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھا لیا ہے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے، ایک دوسرے سے دور ہمسائے۔ امام خطبے کے اس حصے میں اپنے مخاطبین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گزشتہ اقوام کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں اور ایک طویل زمانے کے بعد ان کی طاقت و عزت پر مبنی زندگی کا انجام انہیں دکھاتے ہیں۔ آپ ان کے کل اور آج کا باہم موازنہ فرماتے ہیں اور یوں اپنے مخاطبین کو، جو ہر قوم و ملت سے تعلق رکھنے والے تمام بندگان خدا ہیں، مؤثر ترین درس عبرت سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ کے بندے، اس بات کو جانے رہو کہ تم اور اس دنیا کی ان چیزوں کو جن میں تم ہو، انہی لوگوں کی راہ پر گزرنا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر امام اس اجمال کی یوں تشریح فرماتے ہیں، جو تم سے زیادہ لمبی عمروں والے، تم سے زیادہ آباد گھروں والے اور تم سے زیادہ پائیدار نشانیوں والے تھے۔ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، بندھی ہوائیں اکھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے، گھر سنسان ہو گئے اور نام و نشان تک مٹ گئے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ایسی اقوام کی واضح مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے عاد و ثمود کی قومیں، جو ان مثالوں کے واضح نمونے شمار ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں سورہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا یا سنا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ارم تھے، بڑے ستونوں والے، جن کا مثل اس ملک میں کوئی پیدا نہ کیا گیا تھا،
اور سمود کے ساتھ کیا ہوا جو وادیوں میں پتھر تراشا کرتے تھے؟ اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے ملک میں سخت فساد برپا کر رکھا تھا اور فساد میں وہ مزید بڑھتے ہی جاتے تھے، پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ امام ان کی 3 خصوصیتوں کو جو انہیں دیگر قوموں سے ممتاز بناتی ہیں یا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی، طول عمر۔ بعض نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ 400 سال تک جیتے تھے، اور یہ کہ ان کے شہروں کی آبادکاری کا طریقہ بقول قرآن کچھ ایسا تھا۔ ترجمہ ہے، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر پرامن گھر بناتے تھے۔ سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 82۔ دوسری خصوصیت یہ کہ ان کی آباد اور سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے بھری ہوئی زمینیں اور باغات تھے، اور وہ زراعت میں جدید طریقہ کار اور بہت طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تیسری خصوصیت یہ کہ ان کے آثار بہت زیادہ باقی رہنے والے تھے، یعنی ان کے گھر، محلات اور دیگر آباد کاری سے مربوط کام اس قدر مضبوط اور محکم تھا کہ ایک طویل زمانے تک باقی رہے، لیکن ان کا انجام ایسا ہوا کہ سب شور و غل خاموش ہوا اور ان کی جگہ ایک غم انگیز سکوت نے لے لی۔ ان کے بے جان بدن مٹی تلے گل سڑ گئے اور ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے آثار بالکل ختم ہو گئے۔ وری یا ہم راکدہ کے جملے میں اس بات کے پیش نظر کہ ریح کی جمع ہے اور ریح یہاں روح اور قنوت کے معنی میں ہے، قوت کے معنی میں ہے۔ رکود کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل ہی بے بس اور ناکارہ ہو گئے۔ بعض نے اس جملے کی ان کی ہوا اکھڑنے کے معنی میں تفسیر کی ہے۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ریح سے مراد وہ ہوائیں ہوں جن کی بدولت بادشاہوں اور طاقتوروں کے پرچم لہراتے ہیں۔ اس بارے میں مشہور ضرب المثل ہے جس میں کہتے ہیں اس شخص کا پرچم ابھی تک لہرا آ رہا ہے، یعنی اب بھی اس کی طاقت باقی ہے، لیکن جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پرچم سرنگوں ہو جاتا ہے، وہ لہلہا نہیں سکتا۔ اس کے بعد امام ان کی محل نشینی اور دنیا کی پرتعیش زندگی کے بعد کے انجام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے مضبوط محلوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیوند زمین ہونے والی لہدوں یعنی قبروں سے بدل لیا۔ واقعی یہ کتنی دردناک بات ہے کہ طاقت کے اوج سے جب کہ وہ انسان ناز و نعمت میں غرق ہوتا ہے، اچانک ایک ایسی جگہ منتقل ہو جائے جو ہر زاویے سے سابقہ حالت کے برعکس ہو، نہ کوئی گھر، نہ چراغ، نہ کوئی بستر اور نہ وہ ناز و نعمت۔ البتہ یہ درد و رنج ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی رنگینیوں اور اس کی پرتعیش زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن جن لوگوں نے سادہ اور زاہدانہ زندگی گزاری ہے وہ ان تحولات اور تبدیلیوں سے رنجیدہ نہیں ہوں گے، بالخصوص وہ لوگ جن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ پھر امام مزید دقت کے ساتھ قبر اور اس میں بسنے والوں کے حالات یوں بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ، جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی و ویرانی ہے اور مٹی ہی سے ان کی عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں، ان قبروں کی جگہیں آپس میں نزدیک ہیں اور ان میں بسنے والے دور افتادہ مسافر ہیں، ایسے مقام میں کہ جہاں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور ایسی جگہ میں کہ جہاں وہ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر آخرت کی فکروں میں مشغول ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں ان کے محلات بڑی مشقتوں اور محنتوں سے بنائے گئے اور مختلف علاقوں سے حاصل کیے گئے قیمتی مواد سے تعمیر ہوئے تھے، مگر ان کی قبر معمولی سے مواد یعنی چند مٹھی مٹی سے تعمیر ہوئی۔ ان گھروں یعنی قبروں میں بسنے والے دو متضاد حالات میں قرار پاتے ہیں،
یہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں اور دور بھی، نزدیک فاصلے کے حوالے سے اور دور رابطے کے حوالے سے۔ یہ ایسے اپنے آپ میں مشغول ہیں کہ دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یا یہ کہ انہیں اجازت نہیں کہ باہم تعلقات قائم کریں۔ ظاہراً انہیں کوئی کام نہیں، مگر حقیقت میں بہت سے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگرچہ وہاں دنیاوی کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے اپنے اعمال میں گھرے ہوئے ہیں کہ کسی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ البتہ یہ سب باتیں برزخی زندگی میں ہوتی ہیں۔ پھر امام اس مطلب کی تکمیل میں فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ اپنے وطن سے انس نہیں رکھتے اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قرب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آپس میں میل ملاپ نہیں رکھتے۔ لا یستانسون بالاوطان کا جملہ ممکن ہے اس مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ اگرچہ وہ سالہ سال سے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہرگز ان سے مایوس نہیں اور انہیں پسند نہیں کرتے۔ اس جملے کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ اپنے وطن سے ترک رابطہ سے مراد دنیا ہے، کہ جہاں سے اپنے وطن کی طرف لوٹنے کی کبھی فکر نہیں کرتے۔ لیکن ولا یتواصلون کے جملے کے قرینے کے سبب پہلے معنی زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں۔ اس حصے کے آخر میں امام اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں آپس میں رابطہ نہیں رکھ سکتے، اور کیوں کر آپس میں، ترجمہ ہے اس کا کہ اور کیوں کر آپس میں ملنا جلنا ہو سکتا ہے، جبکہ بوسیدگی اور تباہی نے اپنے سینے سے انہیں پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھا لیا ہے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جن قبروں میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں، مگر یہ سب اپنی طاقت اور قوت کھو بیٹھے ہیں اور مٹھی بھر مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ پس پوسیدہ ہڈیاں اور بے جان مٹی کیسے باہم ملاقات کر سکتے ہیں؟ بقول شاعر: غریب و اطراف البیوت تحوطا علی کل من تحت التراب غریب۔ نقطہ، یہاں پر نقطہ ہے اور اس میں ہیڈنگ یہ دی گئی ہے کہ موت کے بعد انسان کا انجام۔ لکھتے ہیں جو کچھ اوپر کی عبارت میں آیا ہے وہ اس کے آخر میں مذکور جملوں کے قرینے کے مطابق موت کے بعد انسانوں کے جسم سے مربوط ہے، یعنی ان کے جسم گل سڑ کر خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم موجود ہیں لیکن آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے اور سب کے سب غریب اور قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک ارواح کی بات ہے تو وہ بلا شبہ کچھ اور حالت میں ہوتی ہیں۔ بدکاروں کی ارواح سخت عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ان میں سے بعض نمونوں جیسے آل فرعون کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 36 میں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ آگے لکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کی ارواح برزخی بہشت میں، ارواح برزخی بہشت میں ہوں گی، اور جیسا کہ قرآن نے راہ خدا کے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے، وہ لوگ خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہیں۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کی ارواح ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ان کی انس بھری محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی کی تیسری جلد باب ارواح المومنین میں امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ایک دن آپ حبۃ الارنی نامی اپنے صحابی کے ہمراہ شہر کوفہ کی دیوار کے پیچھے جو وادی سلام کے نام سے مشہور تھا تشریف لے گئے۔ راوی کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ مسلسل ارواح سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں کافی دیر تک کھڑا رہا اور بیٹھا رہا، جب تھک گیا تو اپنی ابا کو زمین پر بچھا کر عرض کی، یا امیر المومنین،
مجھ پر یہ شاخ گزرتا ہے کہ آپ بہت دیر سے کھڑے ہیں، کچھ دیر آرام فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ان مردوں سے گفتگو ہو رہا ہوں اور ان سے مانوس ہوتا ہوں۔ میں نے عرض کی کیا وہ لوگ واقعی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ترجمہ: ہاں، اگر تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے تو تم انہیں مختلف حلقوں کی صورت میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اس بنا پر اگر ہم دیکھیں تو امام ان عبارتوں میں انسانوں کی صرف جسمانی حالات سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں اور ارواح سے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرما رہے۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ اکثر لوگ اس دنیا میں جسم کی پرورش اور جسمانی لذتوں کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں آخر کار اس جسم کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تم لوگ ہوشیار رہو اور جسمانی لذات کے حصول کے لیے اس قدر گناہوں کے مرتکب نہ ہو۔ یہاں پر خطبہ نمبر 226 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 376 اور تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے وَكَانَ قَدْ سِرْتُمْ، اور ختم ہو رہا ہے عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ ہے اس کا: تم بھی یہی سمجھو کہ گویا وہیں پہنچ گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی خوابگاہ یعنی قبر نے تمہیں بھی جکڑ لیا ہے، اور اسی امانت گاہ یعنی لحد نے تمہیں بھی چمٹا لیا ہے۔ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہارے سارے مرحلے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے نفع اور نقصان کی جانچ کرے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور جو کچھ افترا پردازیاں کرتے تھے ان کے کام نہ آئیں گے۔ شرح و تفسیر: تمہارا حتمی انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ تمہارا حتمی انجام ہیڈنگ ہے۔ امام خطبے کے اس آخری حصے میں جو کچھ گزشتہ امتوں کے انجام سے متعلق فرمایا ہے اسے آپ اپنے مخاطبین پر تطبیق کرتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ مرنا دنیاوی زندگی، مال و دولت اور زندگی کی آسائشوں کو خیر بات کہنا نیز مٹی تلے سوئے ہوئے جو کہ بالکل خالی ہاتھ اور ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں کے ساتھ جا ملنا صرف گزشتہ اقوام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ترجمہ: تم بھی یہی سمجھو کہ گویا وہیں پہنچ گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی خوابگاہ یعنی قبر نے تمہیں بھی جکڑ لیا ہے، اور اسی امانت گاہ یعنی لحد نے تمہیں بھی چمٹا لیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں کسی بھی قسم کا استثناء پایا نہیں جاتا، حالانکہ ہر عموم کا کوئی نہ کوئی استثناء ہوتا ہے اور تخصیص ہوا کرتی ہے، لیکن یہ قانون ہرگز قابل تخصیص نہیں۔ سادے الفاظ میں یہ کہ ممکن ہے دیر یا سویر ہو جائے مگر ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد امام عالی مقام ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر موت کے بعد انسان کے تمام معاملات ختم ہو جاتے تو پھر کوئی مشکل نہ تھی۔ اصل مشکل تو مرنے کے بعد عدالت الہی میں حاضر ہونا ہے اور تمام چھوٹے بڑے اعمال کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہارے سارے مرحلے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہوگے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے نفع اور نقصان کی جانچ کرے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور جو کچھ افترا پردازیاں کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آئیں گی۔ جی ہاں، اس دن چند چیزیں حیران کن ہوں گی۔ سب کے سب عدالت الہی میں حاضر ہوں گے اور سبھی اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ انحراف و گناہ کے لیے وسیلہ بننے والی تمام بیہودہ معذرتیں اور جھوٹی نسبتیں نابود ہو جائیں گی اور کوئی بھی اپنے اعمال کے نتیجے سے فرار نہ کر پائے گا۔ واقعی اگر انسان ان دو باتوں پر غور کرے کہ آخر کار زندگی کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا اور انسان ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر مٹی تلے سوئے ہوئےوں کے ساتھ ہی مل جائے گا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب اور اعمال کی جزا کا مرحلہ ہوگا۔ حساب و کتاب بھی ایسا کہ اس سے کہیں جائے فرار نہ ہوگی۔ اگر انسان انہی دو باتوں پر غور و فکر کرے تو یقیناً
وہ اس دنیا میں اپنے اعمال کی بابت بہت محتاط ہوگا اور اس قدر ظلم و فساد اور گناہ واقع نہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ یہاں پر ہماری آج کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ خطبہ نمبر 226 ختم ہو چکا ہے اور بہت روح کو جھنجھوڑنے والے، قلب کو بیدار کرنے والے یہ کلمات، یہ جملات۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ ہم منسلک ہو گئے امام کے اس کلام کے ساتھ اور ہماری آنکھیں کھلنے لگیں، یقیناً اور یقیناً کہ تیری ہی دی گئی توفیق ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ یاد رکھیں کہ بالآخر مٹی میں مل جانا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ خطبہ ختم ہوا، ہماری ریڈنگ بھی ختم ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ابتدا میں کچھ دفعہ دہرایا میں نے جملات کو اور بیچ میں کچھ ڈسٹربنس ہوئی، اس کے لیے بہت معذرت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی پھر ہم ملیں گے۔ خدا حافظ۔